ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 152 سے آنورڈز کریں گے سورہ اعراف. ہمیشہ کی طرح میں یہی کہوں گی کہ اپنے پاس جو ہے وہ قرآن سامنے آپ رکھیے گا، تاکہ جب الفاظ کی وضاحت کے لیے میں آپ کو الفاظ بتاؤں تو آپ قرآن کے اوپر ان کو ہائی لائٹ کریں جو آپ کا تفسیر کا قرآن ہے. اس کے علاوہ تھرو آؤٹ دا لیکچر آپ اپنے پاس نوٹس ضرور بنائیں، تاکہ لیکچر کے اینڈ پر آپ کے پاس کافی مواد لکھا ہوا ہو، اور پھر جو ہے وہ کچھ جو ہے جو کمی بیشی ہو تو وہ میں بھی آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں اس کو پورا کرنے میں. تو پھر وہی نوٹس کافی ہوں گے آپ کی تفسیر کے ساتھ اٹیچ ہونے کے لیے. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ ہر اہم بات کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کریں، کیونکہ لکھنا جو ہے وہ علم کو محفوظ کرتا ہے اور نہ لکھنا علم کو ضائع کرتا ہے. تو اس کی اہمیت میں بار بار اس لیے بات کرتی ہوں کیونکہ یہ چیز بہت اہم ہے. اگر آپ لکھتے ہیں تو شاید وہ اگلے ایک ہفتے تک محفوظ رہتی ہے میموری میں، لیکن اگر آپ نہیں لکھ رہے تو وہ اگر اس لیکچر کے دوران تو وہ سب چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی، لیکن لیکچر کے بعد چونکہ وہ ہاتھ سے کچھ نہیں گزرا نا، ہاتھ نے کچھ لکھا نہیں، تو پھر وہ چیز جو ہے وہ اس طرح سے ذہن نشین نہیں ہو پاتی. تو اس لیے اس چیز کا ہم لوگوں نے اس چیز کو اپنی پریکٹس میں لانا ہے کہ اہل قرآن ہونے کے ناطے ہماری عادت ہو کہ ہر علم کی بات ہم نے لکھنی ہے انشاءاللہ. تو ریکیپ دیکھ لیتے ہیں. ہم لوگ لاسٹ آیات میں کر رہے تھے، آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا، آج میں بہت شارٹ سا بتاؤں گی کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے، آزادی کی طلب کی، بنی اسرائیل کو نجات دلانے کی طلب کی. اس کے علاوہ جو فرعون تھا اس کو ایمان لانے کا مطالبہ کیا، مگر اس نے انکار کیا، معجزات دکھائے، انکار کیا. ایک بہت بڑا ایونٹ ارینج کیا، آرگنائز کیا، وہاں پہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے معجزات حق ثابت ہوئے، اور جو جادوگر تھے انہوں نے جو ہے وہ ایمان لے آئے. اس کے علاوہ جو ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر آہستہ آہستہ آپ کہہ لو کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو یہ تھے فرعونی تھے ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب نازل ہوئے، کیونکہ وہ ہر طرح کی کوشش کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو روکنے کی. ان کے اوپر طرح طرح کے عذاب نازل ہوئے، 5 مسلسل طے بتہ ان کے اوپر عذاب نازل ہوئے جن کا ہم نے تذکرہ کر چکے تھے. پھر اس کے بعد ان کو سمندر میں غرق کر دیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات دلائی گئی. موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ تشریف لائے وادی سینا میں، اور وہاں پر آ کر جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ طور پہ طلب کیا. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، 40 روز کے لیے گئے. وہاں پر جا کر موسیٰ علیہ السلام نے تورات کہ آپ یعنی تختیاں موصول کی، اور 40 دن کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو کیا ہوا کہ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی قوم جو ہے وہ بچڑے کی پوجا کر رہی ہے. اور وہ بچڑا کیسا ہے؟ وہ سونے کا بنا ہوا ہے اور اس کی وہ پوجا کر رہی ہے. اور وہ بچڑا کس نے بنایا تھا؟ وہ سامری نے ان کو بنا کر دیا تھا، اور اس نے یہ کلیم کیا تھا کہ یہ بچڑا جو ہے وہ یہی خدا ہے، کیونکہ جب اس میں سے ہوا گزرتی تھی تو وہ ایک خاص بیل کی قسم کی آواز نکلتی تھی. تو اس نے کہا کہ یہی تمہارا خدا ہے. موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ بھول چکے ہیں، وہ تمہارے خدا کو ڈھونڈنے کے لیے کوہ طور پر گئے.
तो लिहाजा पूरी की पूरी कौम जो है वो इस फितने का शिकार हो गई और वो सब उसकी पूजा करना शुरू हो गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो वो इस कदर गजब में थे, इस कदर रज में थे, इस कदर अफसोस में थे कि उन्होंने आते साथ जो तख्तियां मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथ लाए थे उन्होंने उनको एक तरफ रखा और उन्होंने फौरन सबसे पहले हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बाल पकड़े, सर के बाल पकड़े और उनकी दाढ़ी को पकड़ लिया और उन्होंने उनको कहने लगे कि तुमने तो मेरी बड़ी ही बुरी, मेरे पीछे से बड़ी ही बुरी जानशीनी की। क्योंकि उन्हें ये लगता था कि शायद हारून अलैहिस्सलाम ने रोका नहीं, शायद हारून अलैहिस्सलाम की हमायत इनके साथ मिल गई, या हारून अलैहिस्सलाम खामोश रहे, या हारून अलैहिस्सलाम ने, उनको ये गलत फहमी थी कि शायद हारून अलैहिस्सलाम उनके पीछे से वो काम जो ये देकर गए थे हारून अलैहिस्सलाम को वो नहीं किया। तो हारून अलैहिस्सलाम ने फिर जब अपनी आप कह लेंगे सफाई पेश की कि ये लोग तो इतने ज्यादा ताकतवर हो चुके थे, ये लोग, मुझे डर था कि मुझे कत्ल कर देंगे और मैं इनके सामने कमजोर पड़ गया था, लेकिन मैं हरगिज़ इनमें शामिल नहीं हुआ, ना मैं इनके काम से राजी था, ना मेरी इनके साथ हमायतें थी। तो लिहाजा हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन दुश्मनों को मेरे ऊपर हंसने का मौका ना दो। जाहिर सी बात है, अगर दुश्मनों को, दुश्मन यानी बनी इसराइल को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नहीं पकड़ेंगे या उनको इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे और उनके ऊपर जो लीडर था उनको पकड़ेंगे, तो जो बनी इसराइल उनको लगेगा शायद हम हक राह पर हैं, तो हो सकता था कि वो हारून अलैहिस्सलाम का मजाक भी उड़ाते। तो लिहाजा ये सारा सिनारियो हुआ। तो लिहाजा जब जब हारून अलैहिस्सलाम ने अपनी सफाई पेश की तो मूसा अलैहिस्सलाम फौरन ठंडे पड़ना शुरू हो गए और मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन से अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह मेरी खता को माफ कर दे और मेरे भाई को भी बख्श दे और इन दोनों को भी, हम दोनों को भी रहमत में दाखिल कर ले। तो आपको यहाँ पे एक एस्पेक्ट नजर आ रहा होगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पर्सनालिटी का कि जब कोई उन्हें अपनी सफाई पेश करता था तो उन्हें फौरन से एहसास हो जाता था, फौरन माफी मांग लेते थे और यहाँ पर उन्होंने अपने लिए भी रहमत की दुआ की, अपने भाई के लिए भी रहमत की दुआ की। तो लिहाजा फिर हमने देखा कि अब आज हम जो है वो उससे आगे मूव करेंगे, ठीक है। और हमने देखा कि जो बनी इसराइल थी उनको भी एहसास होना शुरू हो गया, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद उन्हें एहसास होना शुरू हो गया कि ये जो है वो जो काम वो कर रहे थे वो इंतहाई गलत था। और इसके अलावा उनके ऊपर अल्लाह ताला ने अजाब भी नाजिल किया। वो अजाब हम पहले पढ़ चुके हैं कि कत्ल की सूरत में इनके ऊपर अजाब नाजिल हुआ कि जो लोग शिकार थे इस फितने का, वो लोग जो फितने का शिकार नहीं थे, तो जो शिकार नहीं थे उन्हें कत्ल करना होगा उनको जो इस फितने का शिकार हुए। तो ये सजा इनके ऊपर आई थी, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये हमने पीछे सूरह बकरा में हम इसको तफसील के साथ पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये कहा है कि जो लोग भी बछड़े की पूजा या बछड़े की इबादत में मशगूल हुए, अल्लाह ताला उन पर गजब उतारेगा, उन पर जिल्लत उतारेगा दुनिया की जिंदगी में भी। आखिरत में तो है ही है, शिर्क की तो आखिरत में बहुत शदीद सजा है, लेकिन दुनिया में भी गजब है और जिल्लत है। तो लिहाजा क्योंकि अल्लाह ताला इस तरह की जफ्तराबाज लोग होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं कि जो दीन में हकीकत ही नहीं रखती, तो लिहाजा ऐसे लोगों की ऐसी ही सजा है कि दुनिया में उनको सजा मिलती है, दुनिया में उनके ऊपर अल्लाह ताला का गजब आता है, दुनिया में उनके ऊपर जिल्लत आती है। इसके अंदर हमने बिदाअत की कबाहत को समझा था कि आज मैं कोई भी अमल कर रही हूँ, मुझे किसी सूरत भी बिदाअत की हमायत नहीं करनी, मुझे किसी सूरत भी बिदआत में शामिल नहीं होना, बिदआत को सपोर्ट नहीं करना, मुझे किसी सूरत भी खामोशी नहीं बरतनी, जितना हो सके मुझे पैगाम पहुंचा देना है। तो लिहाजा कोई भी अगर मैं अमल कर रही हूँ मुझे उसको क्रॉस वेरीफाई करना होगा, मुझे उसे क्रॉस चेक करना होगा कि ये जो अमल मैं कर रही हूँ, ये जो मैं जिक्र कर रही हूँ, ये जो मैं दुआ मांग रही हूँ, ये जो मैं वजीफा कर रही हूँ, ये जो मैं 1000 बार पढ़ रही हूँ, करोड़ बार पढ़ रही हूँ, 1.25 लाख बार पढ़ रही हूँ, या मैं ये काम कर रही हूँ, क्या ये सपोर्टेड है सुन्ना से, क्या ये सपोर्टेड है कुरान से, जो सबसे बड़ी सोर्सेज है कुरान और सुन्ना, अल्लाह ताला की बात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, क्या उन्होंने इस चीज को सपोर्ट किया, क्या उन्होंने इसको करने की तरगीब दी? जब उन्होंने इसको करने की तरगीब नहीं दी तो गोया ये हकीकत नहीं रखती, इसका कोई अजर नहीं है और ये जाया है, ये मलऊन है। बिदअती का अमल उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जब तक कि उस अमल को हमेशा के लिए छोड़ ना दे। तो सबसे ज्यादा जो बिदात होती है वो रबीउल अव्वल के महीने में होती है। तो लिहाजा इन चीजों को समझना कि कौन सी बिदात है, क्यों इनको बिदात कहा गया, क्या इनकी हकीकत है, क्या ये शुरू से होती आ रही है कि ये बाद में आई,
ٹھیک ہے نا. ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ان کو سمجھیں گے نہیں اور جس طرح سے عام میسج کر رہے ہیں ہم بھی ویسے ہی کریں گے تو پھر اس چیز کی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی عام مثال آپ ایسے لے لیں کہ جیسے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دور انتہائی پاکیزہ دور، جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کس نے کی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کس نے کی؟ صحابہ کرام نے کی. ان کی محبت، ان کی تعظیم کی انتہا کیا تھی وہ آج کی آیتوں میں آپ کو بتاؤں گی. کہ اگر میں نے یہاں پہ بتا دیا تو تھوڑا سا انجسٹ ہو جائے گا، کیونکہ میں آیت کے ساتھ چلنا چاہ رہی ہوں. تو اتنی زیادہ محبت، اتنی تعظیم، تو کیا صحابہ کرام کو یہ چیز معلوم نہیں تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے جو ہے، یعنی اگر ربیع الاول ہمارے بقول وہ 12 ہے تو اس کو سیلیبریٹ کریں، کیونکہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے تو ہر دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں کیا. وہ اس لیے کیونکہ جو کرسچنز ہیں، کرسچنز جو ہیں وہ ایسٹر سیلیبریٹ کرتے ہیں. کرسچنز ایسٹر اس لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں کیونکہ ایسٹر کا جو دن ہے ان کے بقول اس دن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، تو لہٰذا اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم مسلمانوں نے اس چیز سے انسپائر ہو کر ہم نے ربیع الاول کا جو دن ہے یعنی 12 ربیع الاول کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا. اس پورے سال ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی یاد نہیں آئی، پورا سال ہمیں نبی اسلام کی تعریف میں کوئی شعر نہیں کہے، پورا سال ہمیں نبی اسلام کی تعریف میں کبھی کوئی سیدھا کانفرنس ارینج نہیں کی، کبھی ہم نے نبی اسلام کی سیرت کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم مل نہیں بیٹھے. ہمیں یاد آئی تو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو. حالانکہ تمام علماء کرام کا اس چیز میں اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتھ ڈے ہے وہ 12 نہیں ہے. ہاں، تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ڈیتھ ڈے ہے وہ 12 ڈیتھ ڈیٹ جو ہے وہ 12 ربیع الاول، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو فوت ضرور ہوئے ہیں مگر پیدائش نبی اسلام کی 12 نہیں ہے. اس کے بارے میں اختلاف ہے اور زیادہ تر جو رائے جاتی ہے وہ 9 ربیع الاول کی جاتی ہے. لیکن اتنا زیادہ بدعات اور اس دفعہ انتہا ہو گئی. آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ملتان میں کیا چیزیں نکل رہی ہیں، اور خدا نخواستہ جو نئے نئے فتنے اور حوروں کو نکالنا اور شیطان کا وہ مقبرہ سا بنانا، ماڈل بنانا، حور کا ماڈل بنانا، پھر یہ خانہ کعبہ کا ماڈل بنانا، اور پھر جلوسوں کی انتہا، اور جلوسوں میں ڈانس ہو رہا ہے، اور اسی کے اندر جو ہے وہ نہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، نہ درود شریف. مجال ہے کہ انہوں نے درود شریف بھی پڑھا، اور ایسی نعتیں جو شرک سے بھری ہوئی ہیں، جو غلب سے بھری ہوئی ہیں. تو لہٰذا کیا یہ طریقہ ہے نبی اسلام کی جو محبت ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کا؟ اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ چیز دین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں جب ریسرچ کی گئی تو بتایا گیا کہ نہ یہ چیز نبی اسلام کے دور میں سیلیبریٹ کی گئی. نبی اسلام کے بعد 6 صدیوں تک اس 12 ربیع الاول کو سیلیبریٹ کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. 7ویں صدی میں آ کر ایک بادشاہ تھا جو اس نے جو کرسچنز تھے، وہ عیسائی تھے، ان کی حمایت دینے کے لیے کہ ہم آپ کے کاموں سے بڑا انسپائرڈ ہیں، اس نے اس کا آپ کہہ لیں گے اس کی ایجاد رکھی، اس کی بنیاد رکھی ربیع الاول کو سیلیبریٹ کرنے کی، نبی اسلام کے برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کی. اور آج تک یہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور ہر سال جب یہ سیلیبریٹ کیا جائے گا تو اس کے اندر مزید آپ کہہ لیں کہ ایڈیشنز ہوں گی. اس کو جو ہے وہ اس میں گھوڑے بھی رکھے جائیں گے، اس میں ماڈلز بھی بنائے جائیں گے، اس میں جو ہے وہ آپ کہہ لیں گے سر پھاڑنا، اور جو ہے وہ آپ سے کہتے ہیں جس طرح میوزیکل قسم کی نعتیں ہیں اس میں، اور پھر گانے اور میوزیکل قسم کی نعتیں، اور پھر ان کے اوپر ڈانس کرنا، اور یہ سب چیزیں یہ ان کی دین میں کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن ہم لوگ جو ہے وہ ان سب چیزوں کو سپورٹ بھی ہیڈل کر بھی رہے ہوتے ہیں، خاموش بھی ہوتے ہیں ان چیزوں کو ہم لوگ اس طرح سے ختم بھی نہیں کر رہے ہوتے، اور پھر ان کے اندر ہم اپنی ایڈ بھی دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ایسی کوئی چیز حقیقت نہیں رکھتی. بالکل اسی طرح اس چیز کو عید کہا جاتا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ عید میلاد النبی جو ہے اس کو نام دیا جاتا ہے. پھر جو ہے وہ زنہار کہتا ہے عید میلاد النبی، عید میلاد النبی مبارک، سب کہتے ہیں خیر مبارک، عید مبارک، خیر مبارک. حالانکہ اس چیز کی حقیقت بھی کوئی نہیں ہے، نہ اس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سپورٹ کیا، نہ نبی اسلام کے دور میں صحابہ کرام نے یہ چیز کی کہ عید میلاد النبی. نبی اسلام جب
کی جو پیدائش کا دن ہے وہ پیر کا دن ہے، اور نبی اسلام ہمیشہ پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے. لہٰذا یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کیا عید کے دن روزہ رکھنا ہماری شریعت میں اجازت دیتی ہے؟ نہیں. جب عید کے دن روزہ نہیں رکھا گیا تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اسلام جو ہے وہ اپنی پیدائش والے دن روزہ رکھ رہے ہیں؟ یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر امت محبت کرتی ہے تو پھر وہ روزہ رکھے. ہمیں روزے کی تو یاد نہیں ہوتی، ہمیں بس اس میں یہی سب چیزیں یاد ہوتی ہیں. پھر اسی طرح عورتوں کی محفلیں، مجھ سے کسی نے کہا کہ اگر عورتوں کی محفلوں میں یہ میلاد ہو تو گویا اس میں بھی پھر یہی ہے کہ پردگی ہے، پھر سلام دے رہے ہیں، سلام جب کے لیے جب کھڑے ہو رہے ہیں تو پیچھے بیک سائڈ پہ یہی بلیف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو رہے ہیں. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں ایک محفل میں کہ جہاں پر غیر محرم عورتیں موجود ہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ چیز، یہ عقیدہ رکھنا یہ درست نہیں ہے. تو لہٰذا اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو ہمیں سارا سال کرنا ہے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ سارا سال بات کرنی ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی دینی ہے. اور ہمیں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے. لیکن وہ چیز تو ہمارے اندر فوت ہوتی جا رہی ہے، اور جو بدعات ہیں وہ رائج ہوتی جا رہی ہیں. اور اس بدعات کو اتنا زیادہ پریولنٹ کر دیا گیا ہے کہ جو ان میں شامل نہیں ہوتا اس کو نعوذ باللہ کافر سمجھا جاتا ہے. اس کو نعوذ باللہ اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، یا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بے وفا ہے، یا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار ہے، یا وہ دین سے جو ہے وہ دور ہوا ہوا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بدعات کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا، بدعات کے بارے میں مکمل نالج ہونا یہ بہت ضروری ہے. اور اب آپ جیسے جیسے آگے دور میں جا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر دن ایک نئی چیز ایجاد ہو رہی ہے جس کے دین میں کوئی روایت نہیں ہے. سنتیں جو ہیں وہ فوت ہوتی جا رہی ہیں اور بدعات آئے دن رائج ہوتی جا رہی ہیں. تو لہٰذا ایسا ہی ہوگا کہ قیامت کے روز لوگ تھکے ہارے آئیں گے، اعمال کرتے کرتے آئیں گے، لیکن ان کے عمل کی کوئی جزا انہیں نہیں ملتی. ہماری اپنی یونیورسٹی میں جو ہے وہ میلاد ہوا اور ہونا مطلب ڈیسائیڈڈ تھا، اور پوری کلاس کے لیے جانا ضروری تھا کیونکہ ہماری آپ کہہ لیں کہ امیڈیٹ جو سینئرس تھے انہوں نے ارینج کرنا تھا. تو لیکن میں نے جو ہے وہ جانے سے بھی میں نے منع کیا، اپنی دوست کو بھی اپنی استطاعت کے مطابق سمجھایا، سمجھ بھی جائے گی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ. اور پھر انہوں نے ایڈ کا کہا کہ پتہ نہیں 200 روپیہ دیں یا 200 روپیہ یا 250 روپیہ انہوں نے مانگا کہ آپ نے جو ہے وہ دینا ہے کیونکہ ہمیں ارینجمنٹس کرنے ہیں. تو شاید سب ٹاسک نے دیا ہوگا، لیکن میں نے جو ہے وہ ایک بہانہ سا لگایا کوئی کہ میں نہیں دے سکتی ابھی، کوئی مصروف کوئی وہ ہے کیا اسے کہتے ہیں کوئی مجبوری ہے، اور میں نے جو ہے وہ نہیں دیا. تو اور یہ اس لیے کیونکہ میری اپنی کوئی اتنی اچھی سینس نہیں ہے. میں نے جو ہے سب سے اپنے اساتذہ سے میں نے پوچھا کہ اگر یہ چیز اس طرح یونیورسٹی میں ہو رہی کیا مجھے جانا چاہیے؟ مجھے سب نے کہا نہیں جانا. کیا مجھے ایڈ دینی چاہیے؟ سب نے کہا نہیں دینی، کیونکہ بدعتی عمل میں اپنا حصہ کسی صورت بھی شامل نہیں کرنا. نہ اس میں حمایت ہوگی، نہ ہی اس کے اندر کسی قسم کی خاموشی ہوگی. جتنا آپ بول سکتے ہیں آپ کو بولنا چاہیے، وقت کے ساتھ ساتھ اللہ اور بھی ہمت دیتا ہے. تو لہٰذا اس پہ اتنا زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بات میں نے کیوں کی؟ کیونکہ یہ چیزیں رائج ہوتی جا رہی ہیں ہمارے معاشرے میں، اور قیامت کا دور کیونکہ قریب ہے تو جو ریفرنسڈ باتیں ہیں وہ مدھم پڑتی جا رہی ہیں، ریفرنسڈ باتیں جو ہیں وہ خاموش ہوتی جا رہی ہیں، لوگ ان پر اتنا عمل نہیں کر رہے. اور بدعات کے اوپر بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے، ان کو فروغ کرنے کے لیے بہت زیادہ فنڈنگ کی جا رہی ہے، بہت زیادہ ایڈنگ کی جا رہی ہے. اور لہٰذا گویا یہ شیطان کے کوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے گروہ ہیں جو اس چیزوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بدعات فروغ میں آ رہی ہیں اور سنتیں پیچھے جا رہی ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ ایٹ لیسٹ ایک کردار ادا کرنا ہے کہ ہماری طرف سے ان چیزوں میں حمایت نہ ہو، نہ ہی ہم ان چیزوں میں شامل ہوں، بلکہ ہمیں 100% نالج ہونا چاہیے کہ کون سی چیز حقیقت پر مبنی ہے، کیا مجھے کرنا ہے، کیا مجھے نہیں کرنا، کیا بدعت ہے، کیا بدعت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ جو افطرا کرنے والے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں ذلت ہے، اور ان کی حالت یہ ہے کہ دنیا میں ہی ان کو غضب اور ذلت ملے گی. افطرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ افطرا کا مطلب ہے کوئی ایسا کام کرنا، کوئی ایسی بات اللہ تعالیٰ کے ذمہ لگانا، شریعت کے ذمہ لگانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہی نہیں، کوئی ایسا کام کرنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں.
کوئی ایسے کام کی ترغیب دینا جو نبی اسلام نے جس کی ترغیب نہیں دلائی، کوئی ایسی بات کرنا جو اس قرآن میں مینشن نہیں ہے، کوئی ایسی بات شریعت کے نام پر کرنا، دین کے نام پر کرنا جس کی حقیقت دین میں نہیں ہے، یہ ہے افترا بازی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ افترا بازی کرنے والوں یعنی دین میں نئی باتیں کرنے والوں کی ذلت اور غضب دنیا میں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو پھر ذلت اور غضب دنیا میں ملتا ہے، اس کی مثال ایک ہی ہے کہ حقیقی دین سے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس چیز کے بارے میں اویئرنیس دلانا بہت 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 ضروری ہے انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دل کے کانوں کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر وہ ہمت، وہ حوصلے، وہ جذبے، وہ جگرے ہمارے اندر پیدا کرے کہ ہم باطل کا انکار کر سکیں، حق کے اوپر ہم جم جائیں۔ اور یا اللہ میں اسی لیے دعا ہم لوگ ہمیشہ پڑھتے ہیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، کہ یا اللہ مجھے حق دکھا۔ اتنا کچھ معاشرے میں چل رہا ہے اور آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا چیز جو ہے مجھے کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں مجھے کرنا ہے، آپ کرو، آپ ایسا کرو، بہت سے لوگوں کی طرف سے موٹیویشن ملتی ہے، تو انسان جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ مجھے کرنا چاہیے یا مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ تو انسان بھی ایسے موقع پہ دعا کرے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، کہ اللہ مجھے حق دکھا اور مجھے حق پر ثابت قدم رکھ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اللہ مجھے باطل دکھا اور باطل سے مجھے مکمل طور پر اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر اسی طرح ایک اور دعا ہے، اور یہ جو ہے مفتی تقی عثمانی نے بتائی کہ جب آپ کوئی ایسے گناہ ہے، کوئی ایسی بدعت ہے جس کے اندر آپ پریشرائز کیے جا رہے ہیں لوگوں کی طرف سے کہ ایسا کر لو، ایسا کر لو، یا کرو، یا بھائی میں جو ہے وہ یہ خوانی کروا رہا ہوں یہاں پہ آ جاؤ، یا میں یہ سال منا رہا ہوں تو یہاں پہ آ جاؤ، یا میں یہ کر رہا ہوں ایسا آ جاؤ، ایسے موقع پہ آ جاؤ، تو اور آپ مغلوب ہیں، آپ کمزور ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کیا کرنا ہے، تو یہ دعا جو قرآن سے دعا ہے، ربی انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، یا اللہ میں مغلوب ہوں، یا اللہ میری مدد فرما، میری مدد فرما کہ مجھے اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ آپ کو ایک خاص قسم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے، آپ کے اندر ایک حوصلہ آتا ہے اور آپ کو پتہ چلنے لگتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور الٹیمیٹلی آپ جو ہے وہ ایک پوائنٹ پہ آپ اس چیز سے بچ بھی جاتے ہیں۔ تو لہٰذا دعا کیا، ربی ان کوئی بھی گناہ جب کرنے کی آپ کہہ لیں کہ اندر ایک خواہش پیدا ہو رہی ہے، نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا، ایمان بہت کمزور ہوا ہے، یا گناہ کی طرف جو ہے وہ انسان مائل ہو رہا ہے، بس یہ دعا پڑھے، ربی انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں بہت کمزور ہو رہا ہوں یہاں پر، یا اپنے نفس کے ہاتھوں یا شیطان کے وسوسوں کے ہاتھوں، یا اللہ میری مدد فرما اور مجھے یہاں سے نجات دے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، کیونکہ یہ قرآنی دعا ہے، یہ قرآنی دعا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو چیزیں سمجھنا بہت ضروری تھا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف، 153۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، اور وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے برے پھر انہوں نے توبہ کی اس کے بعد کہ وہ ایمان لے آئے، ان ربک، تو یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر جو آپ کہہ لیں کہ نشاندہی ہے، یہ انہی لوگوں کی طرف یعنی بنی اسرائیل کی طرف ہے، جب انہیں موسیٰ علیہ السلام نے احساس دلایا تو انہیں احساس ہو گیا اور انہوں نے جو ہے وہ ایمان بھی لے آئے، اپنے گناہ سے توبہ بھی کی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد کہ انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کرنے والا ہے اور ان پر اپنی رحمت بھی کرنے والا ہے۔ نیکسٹ میٹنگ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو لہٰذا ہم آیت نمبر 152-53 میں تھے کہ جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر ان کے بعد انہوں نے توبہ کر لی تو ایمان لے آئے تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ فرشتہ نہیں ہے، بلکہ انسان جو ہے، انسان سے گناہ پل پل ہوتے ہیں اور انسان سرزد ہو جاتے ہیں انسان سے گناہ، لیکن گناہ کے اوپر ڈٹ جانا اور اس کا اقرار نہ کرنا یہ انتہائی غلط ہے۔ تو لہٰذا جب انسان اس بات کا احساس کر لے کہ مجھ سے جو ہوا وہ غلط ہوا، یا میں نے غلط کر دیا، غلط بول دیا، یا زیادتی ہو گئی، یا کمی بیشی ہو گئی، تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوگا؟ ندامت کرنی ہوگی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعائیں کرنا ہوگی اور کثرت کے ساتھ
اللہ تعالیٰ سے کے سامنے جو مستغفر کے کلمات ادا کرنے ہوں گے۔ اچھا، مجھے یہ بتا دیں کہ میری آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے، کیونکہ وہ میسج آ رہا ہے کہ آواز کم، تو آواز آپ سب کو ٹھیک آ رہی ہے؟ کوئی بھی بتا دیں۔ جی بالکل ٹھیک آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ اللہ۔ چلیں جی، تو لہٰذا اگلی آیت پر آ جائیے، آیت نمبر 154۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَىٰ الْغَضَبُ، اور جب ٹھنڈا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا غصہ، اخذ الالواح، تو اس نے اٹھا لی وہ تختیاں، ففی نسختها ہدى ورحمة للذین هم لربهم يرهبون، اور ان مضامین میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ تو لہٰذا اب موسیٰ علیہ السلام، میں نے آپ کو بتایا بہت غصے میں تھے، لیکن پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھم گیا، موسیٰ علیہ السلام کا جب غصہ دور ہونا شروع ہو گیا، اگر ہم یہیں پر ایک پاز لیں، وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَىٰ الْغَضَبُ، جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھم گیا، فرد ہو گیا، دور ہونے لگا، تو یہاں پر ہمارے لیے ایک بڑا اہم لیسن ہے کہ غصہ تو انسان کو آتا ہے، جیسے گناہ کا ہونا فطری ہے، گناہ ہو جاتا ہے، ویسے ہی غصہ بھی انسان کو آ جاتا ہے، اور یہ آئے گا، ہمیشہ آ جاتا ہے، ہر غلط بات پہ غصہ آ جاتا ہے، لیکن خطرناک غصہ وہ ہے جو ٹھہر جائے، جو رک جائے، جو بہت دیر سے جائے یا جانے کا نام نہ لے، اور وہ غصہ اتنا انٹینس ہو کہ وہ گرج کی صورت اختیار کر لے، نفرت کی صورت اختیار کر لے، تو یہ غصہ بدترین غصہ ہے، یہ انسان بدترین انسان ہے۔ اس کے برعکس مومن کا حال کیا ہوتا ہے کہ اس کو غصہ یا تو لیٹ آتا ہے یا جلدی آتا ہے، مگر جاتے ہوئے غصہ بہت جلدی جاتا ہے، اس کا غصہ بہت جلدی چلا جاتا ہے، بہت جلدی وہ نارمل ہو جاتا ہے، بہت جلدی وہ معاف کر دینے والا ہوتا ہے، بہت زیادہ نرم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہی بات ہمیں یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جب غصہ تھم گیا تو انہوں نے ان تختیوں کو اٹھا لیا جو انہوں نے رکھی تھی۔ تختیاں کون سی تھی؟ جس میں تورات کے مضامین تھے، اور اس میں وہ مضامین تھے جو لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب تھے اور رحمت کا سبب تھے، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ڈر ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یرہبون جو ہے، ایک ہوتا ہے تقویٰ، تقویٰ سے زیادہ جب انسان کے اندر ڈر آتا ہے، اتنی زیادہ خشیت آ جائے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کوئی کام کرنے کی جرات ہی نہ رکھے۔ ظاہر ہے پھر بھی گناہ ہوگا، لیکن وہ جو جرات ہے نا، وہ انسان کے اندر ختم ہونا شروع ہو جائے، تو وہ ہوتا ہے یرہبون، بہت زیادہ ڈرنا۔ یرہبون کو انڈر لائن کر دیجئے اور لکھیے بہت زیادہ ڈرنا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں میں بہت زیادہ ڈر ہوگا، جو یرہبون کی کیٹیگری میں لائے کریں گے، انہیں لوگوں کی یہ صفت ہے کہ وہ کتاب کی طرف پلٹیں گے، وہ کتاب کی طرف آئیں گے، اور جب وہ کتاب کی طرف آئیں گے تو انہیں ہدایت ملے گی، اور جب وہ ہدایت یافتہ ہوں گے تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی صبح و شام رحمتیں برسیں گی۔ تو لہٰذا یہ ایک سرکل ہے، آپ کو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کتاب کو تھامیں، جب کتاب کو تھامیں گے تو ہدایت ملے گی، ہدایت ملے گی تو رحمت ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں دعائیں کرتی رہوں، یا اللہ مجھ پر اپنی رحمتیں برسا، میری اولاد پر اپنی رحمتیں برسا، میرے گھر والوں پر اپنی رحمتیں برسا، مگر ہم قرآن سے دور ہیں، ہم اپنی کتاب سے دور ہیں، ہم اپنی کتاب کی تعلیمات سے دور ہیں۔ تو لازم ہے کہ کتاب کی تعلیمات کو پکڑا جائے، جب پکڑا جائے گا، جب انتہا سے زیادہ ڈرا جائے گا تو ہدایت ملے گی، جب ہدایت ملے گی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کے اوپر صبح و شام برسے گی۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیت دیکھ لیجئے 155۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ، اور منتخب کیے موسیٰ علیہ السلام نے، قَوْمَهُ 70، اپنی قوم میں سے 70، رَجُلًا آدمی، رجل کہتے ہیں مرد کو، آدمی کو، لِمِيقَاتِنَا ہمارے مقررہ وقت کے لیے، فَلَمَّا أَخَذَتْهُمْ پھر جب پکڑ لیا ان کو، الرجفۃ زلزلے نے، قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی لو شئت اہلکتہم، اے میرے پروردگار اگر آپ چاہتے ہلاک کرنا انہیں، من قبل و ایایا تو اس سے پہلے اور مجھے بھی،
अतुहलिकुना, क्या तू हलाक करता है हमें, बिमा फ़अला, बवजह इसके, क्या सुफ़हाउ, बेवकूफ़ों ने, मिन, हम में से, यानी इसके बवजह इसके कि जो किया इन बेवकूफ़ों ने, वो क्या किया था वो हम आगे तफसील में पढ़ेंगे। तो क्या तो इस वजह से हमें हलाक करना चाहता है। इन हिया इल्ला, नहीं है ये मगर, फितना तू का, तेरी आजमाइश, तू जिल्लू, तू गुमराह करता है, बिहा, इस आजमाइश के साथ, मन दशा, जिसे तू चाहता है, और तहदी, और तू हदायत देता है, मन दशा, जिसे तू चाहता है, अंत वलीयुना, तू हमारा कारसाज है, फगफिर लना, तू हमारी बख्शिश फरमा, वरहमना, और हमारी रहमत, हम पर अपनी रहमत फरमा, व अंत खैरुल गाफिरीन, और तू बेहतरीन बख्शने वाला है। आयत नंबर 155। और मूसा अलैहिस्सलाम ने 70 आदमी अपनी कौम में से हमारे वक्त मुअय्यन के लिए मुंतखब किए। सो जब उनको ज़लज़ले ने आ पकड़ा तो मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, ए मेरे परवरदिगार, अगर तुझको ये मंजूर होता तो तू इससे पहले ही इनको और मुझको हलाक कर देता। क्या तू हम में से चंद बेवकूफ़ों की हरकत पर सबको हलाक कर देगा? ये वाक़या महज तेरी तरफ से एक इम्तिहान है। ऐसे इम्तिहानात से जिसको तू चाहता है गुमराही में डाल देता है और जिसको तू चाहता है हिदायत पर कायम रखता है। तू ही हमारा कारसाज है, बस तू हमारी मग़फ़िरत फरमा और हम पर अपनी रहमत फरमा, और तू सब मुआफ़ करने वालों में सबसे ज्यादा मुआफ़ करने वाला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो बनी इसराइल के जो 70 लोग थे जिनको मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर लेकर गए थे, ये कौन से लोग थे? हुआ यूं था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के सामने आकर तौरात के अहकामात सुनाए तो उन्होंने आगे से ये कहना शुरू कर दिया कि हम कैसे इन अहकामात पर यकीन कर लें कि वाकई अल्लाह ताला की तरफ से, जब तक कि हम अल्लाह ताला को कलाम करते हुए सुन ना। आप देखेंगे इतनी स्ट्रगल मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लिए कर चुके हैं ऑलरेडी, अपने आप को इतना चैलेंज दे चुके हैं ऑलरेडी, इतना रिस्क लेकर उन्होंने फिरौन के सामने बात की और इनको निजात दिलाई, लेकिन इसके बावजूद इस कौम की गद्दारी की हालत आप देखें। पहले जब मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो तौरात देने गए, इन्होंने खुदा बचके को माबूद बना लिया। अब जो है जब मूसा अलैहिस्सलाम तालीमात लेकर आए तो उसके ऊपर मजीद क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, हम कैसे ईमान लें, हम तो जब तक ईमान नहीं लाएंगे तब तक कि हम जो है वो अल्लाह ताला को बज़ाहिर बात करते हुए ना सुन लें। तो गोया आपको इनके अंदर कसरत सवालात और मुसलसल गद्दारी की कैफियत नजर आ रही है। इसी वजह से इनका इंजाम भी बदतरीन होगा कि क़यामत तक के लिए जलील होगी कौम। तो लिहाजा इन्होंने कहा कि हम कैसे यकीन कर लेंगे किताब वाकई अल्लाह ताला की तरफ से है, जब तक कि हम अल्लाह ताला के कलाम को सुन ना लें और उससे हम नहीं मानेंगे। तो लिहाजा फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम में से 70 जो बरगज़ीदा लोग थे उनका इंतखाब किया और उन्हें कोहे तूर पर लेकर गए। अब जब वहां पर कोहे तूर पर लेकर गए तो अल्लाह ताला जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए, या मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए और इन लोगों ने भी सुना। ठीक है, इन लोगों ने भी सुना। जब इन्होंने सुना तो इन्होंने मजीद एक और क्लेम खड़ा कर दिया, एक और नया मुतालबा खड़ा कर दिया। इन्होंने अब ये मुतालबा किया कि जब तक हम अल्लाह ताला को अपनी आंखों से ना देख लें हम तो यकीन नहीं करेंगे। अब जब ये दूसरा मुतालबा, वो भी बगावत से भरा हुआ मुतालबा था, जब ये हम अल्लाह ताला ने सुना तो फिर अल्लाह ताला ने इनके ऊपर अजाब नाजिल किया। ठीक है ना। तो लिहाजा इसके अलावा इसके बारे में एक और राय ये भी आती है कि ये जो 70 लोग थे, अब ये कौन से लोग थे? 70 लोग ये वो लोग भी हो सकते हैं कि जो पूरी कौम की तरफ से जो पूरी कौम बछड़े की पूजा में इन्वॉल्व हो गई थी, उस जुर्म की तौबा और माजरत के लिए ये 70 लोग कोहे तूर पर गए थे और वहां पर जाकर इन्होंने कहा कि हम तो अल्लाह ताला को देखेंगे, उस ख्वाहिश का इजहार किया। तो लिहाजा इनके ऊपर अल्लाह ताला ने बिजली का अजाब नाजिल किया और इनके ऊपर जलजले का अजाब नाजिल हुआ। इसके अलावा एक और भी राय आती है कि ये 70 लोग वो लोग थे कि जो बछड़े की पूजा को देख रहे थे लेकिन उन्होंने उसको मना नहीं किया था। तो मैंने अभी पीछे बिद्दत की बात करते हुए कि बुरी चीजों तो उनके ऊपर अजाब क्या आया, कड़क का अजाब आया और जलजले का अजाब आया। तो लिहाजा जितनी भी गलत चीजें हैं जब हम उनको देख रहे हैं और हमें मालूम है कि गलत है, तो जितनी अपनी ताकत है उसके बारे में एटलीस्ट ये बता दें कि मैं इन चीजों को सपोर्ट नहीं करूंगा, मेरी इन चीजों के साथ कोई हमायत नहीं है, चाहे मुझे जो मर्जी टाइटल दिया जाए, चाहे मुझे जो मर्जी लोगो दिया जाए।
میری بات وہی ہوگی جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ تو لہٰذا ان کا یہ جرم تھا کہ جب انہوں نے جرم دیکھا، جب انہوں نے شرک دیکھا، بچھڑے کی پوجا دیکھی، تو انہوں نے منع نہیں کیا۔ تو لہٰذا یہاں سے آپ کو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی بات سمجھ آتی ہے کہ لازم ہے کہ جب کسی گناہ کو دیکھا جائے تو اس کو یا تو دل میں برا جانا جائے، کیونکہ سب سے بدترین جب سے کمزور ترین ایمان ہے، اس سے پہلی سٹیج یہ ہے کہ اپنی زبان سے روکا جائے، زبان سے نہیں تو ہاتھ سے روکا جائے، اگر یہ دونوں پاسبل نہیں تو دل میں برا جانا جائے۔ تو لہٰذا لیکن کوشش یہی کی جائے کہ ایٹ لیسٹ آپ کی طرف سے جسچر جائے کہ میں اس چیز کو سپورٹ نہیں کروں گا۔ تو لہٰذا جب انہوں نے یہ مطالبہ وہاں جا کر کیا کہ اب ہم تو اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے بھی، تو لہٰذا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے صاعقہ کا عذاب نازل کیا۔ صاعقہ کا عذاب کیا ہے؟ بجلی کی کڑک کا عذاب۔ اور یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ، یہاں پہ کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ رجفہ۔ اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے رجفہ، کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رجفہ، آیت نمبر 155 میں آ رہا ہے، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ۔ رجفہ کو انڈر لائن کر لیں، رجفہ کا مطلب ہے شدید زلزلہ، اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ ان کے بعد بجلی کی کڑک کا بھی عذاب آیا تھا۔ تو اس سے یہ پتا چلا ممکن ہے جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی، تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ممکن ہے کہ پہلے جو ہے وہ زلزلہ نیچے سے آیا ہو اور اوپر سے بجلی کی کڑک آئی ہو، جس کی وجہ سے یہ لوگ مر گئے ہوں، ہلاک ہو گئے۔ اب جب یہ 70 لوگ ہلاک ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سے دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرنا شروع کر دی کہ اللہ اگر آپ ان کو ہلاک ہی کرنا چاہتے تھے تو آپ انہیں پہلے ہی ہلاک کر دیتے، جب یہ بچڑے کی پوجا میں یا بچڑے کی عبادت میں مشغول تھے، اللہ آپ انہیں اسی وقت ہلاک کر دیتے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا، اور پھر یہ خیر حریت کے ساتھ اپنی قوم کی طرف واپس گئے۔ تو یہ سارا واقعہ ہے جو آیت نمبر 155 میں بیان کیا گیا ہے۔ اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دیں اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے۔ تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پہلے ان لوگوں نے معافی مانگی کہ یا اللہ ہمارے لیے بھلائی لکھ دے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دے، اور یا اللہ ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا عذاب اسی پر واقع ہوگا جس پر میں چاہتا ہوں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے عذاب نازل کرتا ہے؟ نہیں، لوگوں کے رویے، لوگوں کا ظلم، لوگوں کا فسق، لوگوں کا فجور، لوگوں کی مسلسل نافرمانی عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے، اور اس کے بارے میں حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کے 100 حصے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اور یہ اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے جس کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، اور وحشی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتا ہے، اور اس نے اپنی رحمت کے باقی 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ کیا ہمیں کیا پتا چلا کہ جو 99 حصے رحمت کے وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ظاہر کرے گا، صرف اور صرف وہ ایک رحمت کا حصہ ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں مخلوق آپس سے محبت کرتی ہے، ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں، اولاد ماں باپ سے محبت کرتی ہے، شوہر بیوی محبت کرتے ہیں، وحشی جانور اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں۔ وہ صرف ایک رحمت کا اثر ہے، باقی 99 حصے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ مسلسل معاف کرتا چلا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دکھائیں گے انشاءاللہ۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اچھا رحمت تو ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ کچھ پری ریکوزٹس بتا رہے ہیں، کچھ کنڈیشنز بتا رہے ہیں کہ رحمت کن لوگوں کو ملے گی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان واضح کر دیا کہ رحمت تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر سب سے پہلی کیا چیز سمجھ میں آئی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو لہٰذا جو تقویٰ ہے یہ ہر جگہ پہ آپ دیکھیں جنت میں جو داخل ہونے والے لوگ ہیں ان کی بھی پہلی صفت یہی ہے کہ وہ متقی ہیں۔ لہٰذا آیت نمبر 156 سے آنورڈس ہمیں یہی پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کن لوگوں پہ نازل ہوگی۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔
یہ آیت کا آخری حصہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انہی لوگوں پر اترے گی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. اور یہ جو ڈر ہے یہ کبھی بھی آپ کسی کو دیکھ کر نہیں لگا سکتے کہ جو ہے وہ اس بندے میں 10% ڈر ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس بندے میں 90% اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. یہ جو ڈر ہے یہ اندر کی کیفیت ہے، اور یہ جو اندر کی کیفیت ہے تقویٰ، یہ آپ کو مائل کرتا ہے نیکیوں کی طرف، اور یہ آپ کو مائل کرتا ہے برائیوں سے بچنے کی طرف. یہ آپ کو بار بار آپ کو ندامت کا احساس دلاتا ہے، آپ کو بار بار نیکیوں کی طرف لاتا ہے، آپ کو بار بار نیکیوں کی ترغیب کی طرف لاتا ہے. تو جو تقویٰ ہے، جو ڈر ہے، یہ اندر کی کیفیت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب رحمت کی بات کی ہے تو سب سے پہلے تقویٰ کی بات کی. اس سے یہ پتا چلا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے جتنا ڈرتا ہے، جس انسان میں اللہ تعالیٰ جس انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی جتنی زیادہ خشیت ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اتنے زیادہ مہربان ہوتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہم اہدی نفسی تقواہا، یا اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما، وزکیہا وزکیہا انت خیر من زکاہا، یا اللہ اس کو زکی کر دے، اس کو پاک کر دے، اس کو ہر غلاظت سے پاک کر دے، بدگمانیوں سے پاک کر دے، بڑائی کی خواہش سے پاک کر دے، خود پسندی سے پاک کر دے، بخل سے پاک کر دے، کنجوسی سے پاک کر دے، اس دل کو برے خیالات سے پاک کر دے، برے گمانوں سے پاک کر دے. تو ہم بیسکلی یہ دعا کر رہے ہیں، وزکیہا، یا اللہ اس کو پاک کر دے، انت خیر من زکاہا، یا اللہ تو اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے. اللہم اہدی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، یا اللہ تو میرا ولی ہے، تو میرا مولا ہے، تو میرا کارساز ہے. میرے دل کو پاک کر دے، میرے دل کو پاک کر دے، اس کو زکی کر دے، اس کو پاک کر دے. تو یہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے. یہ دل پاک ہوگا، دل کے اندر سے فلت دور ہوگا، دل کے اندر سے گندگی ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اس کے اندر اترے گی. لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بات کی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ڈر کی بات کی. تو یہ جو ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، یہ بڑا ہی اہم موٹیو ہے جو رحمت کو دعوت دیتا ہے. اور اس کے علاوہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں پر ہوگی جو زکوٰۃ دیتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اور بھی کتنی ساری چیزیں ہیں نا جو اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن میں مینشن کی ہیں، تو ڈر کے بعد اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کا حکم کیوں دیا؟ اور یہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال سے تعلق رکھتی ہے، تو زکوٰۃ ہی کا ذکر کیوں آیا؟ تو یہاں پہ ہمیں پتا چلا کہ جو دوسروں کا حق دینے والے ہیں انہی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے. اگر ہمیں رحمت لینے والا بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسروں کو دینے والے بنیں. تو پتہ یہ چلا کہ جو جتنا زیادہ دینے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اتنی زیادہ رحمت نازل کرتا ہے. اور خاص طور پر زکوٰۃ، کیونکہ زکوٰۃ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی تو اللہ تعالیٰ ان پر بارشوں کو روک دیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو چرند پرند کی جو خیر ہے مطلوب نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایک قطرہ بھی زمین پر نہ بہائے. تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہم جو ہے وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں، ایک دوسرے کو یاد دہانی دلاتے رہیں. اچھا تم نے زکوٰۃ دے دی، اچھا تمہاری کتنی بنی، اچھا میں نے دے دی. اس سے آپ کو نا یاد دہانی کرانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ کون دے رہا ہے کون نہیں دے رہا. پھر جو نہیں دے رہا اس کی خیر آپ مطلوب کرتے ہیں، اس کو آپ جو ہے وہ بتاتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں، تو پھر وہ بھی دینے لگتا ہے. یہ زکوٰۃ کوئی عام بات نہیں ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ہم اس کو بڑا بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت زکوٰۃ دینے والوں سے ہی جڑی ہے. تو بہت زیادہ اہمیت کی بات ہے کہ ہم زکوٰۃ کو خود بھی تو دیں لیکن اس کے بعد لوگوں کو بھی ترغیب دلائیں. تو لہٰذا میں اپنی رحمت تو وہ اپنی رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. ان 3 طرح کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور چوتھے کون سے لوگ ہیں؟ جو لوگ ایسے رسول نبی کا اتباع کرتے ہیں، آیت نمبر 157، جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. یعنی یہاں پر کن لوگوں سے مراد یعنی اس وقت کے جو یہودی تھے، اس وقت کے جو عیسائی تھے، ان کے بارے میں یہاں پر منشن کیا جا رہا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ ان لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی کہ جو
اس رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں. آپ دیکھیں جہاں پر نبی امی کا ہونا یہ ایک عام انسان کے لیے عیب کی بات ہے، ایسا ہی ہے، ایک عام انسان کے لیے عیب کی بات ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں پر بھی امی کا لفظ آیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں آیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شاندار معجزہ پیش کیا قرآن کی صورت میں، جس کی بلاغت، جس کے چوائس آف ورڈز کے آگے بڑے بڑے بلیغ لوگ عاجز ہو گئے کہ یہ اتنا بلیغ قرآن ہے، اور اس جیسی آیتوں کے سامنے کوئی شخص ایک آیت تک تیار نہیں کر سکا. تو اس سے پتا چلا کہ اتنی بڑی معجزہ، اتنی بڑی کتاب، فصاحت اور بلاغت سے بھری ہوئی کتاب، جس میں ووکیبلری اور چوائس آف ورڈز اتنے شاندار ہیں کہ کوئی امی شخص تیار نہیں کر سکتا، کوئی امی شخص خود سے اس کو اوریجنیٹ نہیں کر سکتا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد تھے جنہوں نے یہ چیز وحی کی، یہ کتاب ان کے اوپر وحی کی. تو لہٰذا جہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی کا لفظ آئے گا ان کے لیے تعریف میں آئے گا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں پہ بھی رحمت ہوگی، ان اہل کتاب پر بھی رحمت ہوگی جو نبی امی کا اتباع کرتے ہیں، جن کو وہ لوگ اپنے 5 تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. یعنی کہ ان کی جو تورات ہے اور ان کی جو انجیل ہے اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ یہ خوبیوں کا مالک ہوگا وہ شخص جو آخری نبی ہوگا. وہ کیا خوبیاں ہیں؟ وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بناتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے ان کو دور کرتے ہیں. یہ ساری خوبیاں کہاں پہ لکھی ہوئی تھی؟ یہ تورات اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی تھی. اب یہاں پر آ کر ہم ذرا رکتے ہیں کہ جو ان کے اوپر طوق تھے، جو ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ بتائی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان طوقوں کو دور کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، وَيَزَعُ آیت میں لکھا ہوا ہے وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَاهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ، اور وہ اتارتا ہے ان سے ان کے بوجھ اور ان کے طوق، الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو تھے ان پر. تو وہ طوق اور وہ بوجھ کون سے تھے؟ یعنی اس سے مراد ہے کہ جو پہلے کی شریعتیں ہیں وہ بہت زیادہ مشکل تھی، اور وہاں پر ان کے جو احکامات تھے وہ بہت زیادہ مشکل تھے. مثال کے طور پر اگر جو ہے وہ جیسے ہماری شریعت بہت آسان ہے، جس کے اندر اگر کوئی شخص کو قتل کر دیتا ہے تو دیت کے ذریعے معافی ہو سکتی ہے. اگر وہ دیت دے دیتا ہے، وہ قصاص دے دیتا ہے، تو وہ قتل معاف کر دیا جائے گا. لیکن پہلی شریعتوں میں ایسا نہیں تھا. اگر کسی شخص نے قتل کیا ہے تو اس کو قتل ہی کیا جائے گا، اس کے لیے اس کے بدلے کوئی دیت نہیں لی جائے گی، کوئی قصاص نہیں دیا جائے گا، وہ قابل قبول ہی نہیں ہے، اس بندے کو قتل ہی کرنا ہوگا. تو یہاں سے پتا چلا کہ وہ شریعت مشکل تھی. اسی کے علاوہ پچھلی شریعتوں میں یہ بھی تھا کہ جس شخص کے کپڑوں پہ نجاست لگ جاتی تھی اس کے لیے لازم تھا کہ وہ اس کپڑے کے اس حصے کو پھاڑ دے. اب جب اس کپڑے کے اس حصے کو قطع کر دیا، پھاڑ دیا، تو اب وہ کپڑا قابل استعمال نہیں رہا. لیکن ہماری شریعت آسان ہے، ہمیں کیا بتایا گیا کہ ہم جو ہے اس کپڑے کے حصے کو دھو لیں اور اس کو دوبارہ استعمال کریں. بالکل اسی طرح پچھلی شریعت میں یہ بھی تھا کہ حائضہ عورت کا اپنے شوہر سے ملنا جلنا اور گھر میں رہنا درست نہیں سمجھا جاتا تھا. تو لہٰذا اس میں بھی یہاں آپ دیکھیں کہ ہماری شریعت میں اس چیز کو ختم کر دیا گیا. تو اسی لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آسان دین حنیفی کے ساتھ بھیجا گیا ہے. تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام طوقوں اور ان تمام بوجھوں کو اتارنے والے تھے جو پہلے سے لوگوں پر بندے ہوئے تھے. اس کے علاوہ مزید کیا بتایا جا رہا ہے؟ سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں، اب آگے جو ہے وہ اصل بات بتائی جا رہی ہے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بتائی گئی، جو خوبیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مینشن تھی تورات اور انجیل میں. اب آگے آ رہا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پھر وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس نبی پر، وَعَزَّرُوهُ، اس کو انڈر لائن کر لیجئے یا انسرکل کر لیجئے، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا. 3 چیزیں جن لوگوں نے کیا کیا، وَعَزَّرُوهُ ان کی تعظیم کی، وَنَصَرُوهُ ان کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا ان کی اتباع کی، النور الذی اس نور کی جو انزل معہ نازل کیا گیا ان کے ساتھ، اولئک لهم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں.
یعنی یہاں پر اب تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے وعذروہ ونصروہ واتبعوا، وعذروہ کا مطلب ہے تعظیم کرنا، رسپیکٹ کرنا، الٹیمیٹ رسپیکٹ کرنا، بہت زیادہ رسپیکٹ کرنا. تو لہٰذا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی، وَنَصَرُوهُ اور ان کو قوت پہنچائی، ان کی مدد کی، اور وَاتَّبَعُوا اور ان کی اتباع کی. اتباع کس کی اس نور کی. یہاں پر النور کو انڈر لائن کر لیجئے، یہاں پر النور سے مراد ہے قرآن مجید، یعنی قرآن کی اتباع کی جو ان کے اوپر انزل. یہ کیسے پتا چلا کہ نور کا مطلب قرآن ہے؟ کیونکہ اگلی آیت اس میں ہے الذی انزل معہ، جو ان کے اوپر نازل ہوا. تو وہ لوگ جنہوں نے تعظیم کی، جنہوں نے قوت پہنچائی، جنہوں نے اتباع کی، ان لوگوں کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں مفلحین ہیں. تو جب ہم لوگ سیرت کے اوراق جو ہے جب پلٹتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت پہنچائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، تو وہ ہیں صحابہ کرام. تو لہٰذا اس بات کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعظیم کا یہ حال تھا. یعنی وہ اتنی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے تھے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بات کرتے تو اتنی دھیمی بات کرتے، اتنی آہستہ بات کرتے کہ لگتا کہ کوئی سرگوشی کر رہے ہیں، کوئی بہت زیادہ آہستہ بات کرتے تھے. یہ حالت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انتہائی غصے کے مشہور تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تو اتنی آہستہ بات کرتے، اتنی دھیمے انداز میں بات کرتے گویا وہ سرگوشی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور روایت میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف لاتے تو لوگ ادب سے نظریں جھکا کر بیٹھے ہوتے تھے. یہاں سے اندازہ ہو رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھانے کے لیے مجلس میں داخل ہوتے تو لوگ پہلے سے بیٹھے ہوتے، اور لوگ جب پہلے سے بیٹھے ہوتے تو اپنی نظروں کو جھکائے ہوئے بیٹھے ہوتے تھے، ادب کے ساتھ اور مکمل توجہ کے ساتھ وہ تیار ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات سیکھنے کے لیے. تو یہاں سے ہمیں ادب کا وہ اندازہ ہم لگا سکتے ہیں، تعظیم کا وہ اندازہ لگا سکتے ہیں جو صحابہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی. اس کے علاوہ ایک اور واقعہ جو ہم نے سیرت میں پڑھا، عروہ بن مسعود کے بارے میں. عروہ بن مسعود کون تھا؟ یہ وہ شخص تھا کہ جس کو کفار نے جاسوس بنا کر بھیجا تھا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو جانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی جو ہے وہ جاسوسی کرے کہ آخر یہ لوگ کرتے کیا ہیں. تو لہٰذا جب وہ واپس آیا تو اس نے پھر یہاں پر آ کر جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بتایا. جب اس نے دیکھا کہ صحابہ کرام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بے تحاشا کرتے ہیں، لہٰذا اس نے وہاں جا کر واپس آ کر جب اس نے یہ کہا کہ میں تو کیسر و کسریٰ کے درباروں میں بھی گیا ہوں، میں اتنے بادشاہوں کی محفلیں بھی دیکھی ہیں، نجاشی سے بھی ملا ہوں، مگر جو حال میں نے اصحاب محمد کا دیکھا ہے وہ کہیں نہیں دیکھا. میرا خیال یہ ہے کہ تم لوگ ان کے مقابلے میں ہرگز کامیاب نہیں ہوگے. اس کے الفاظ کیا تھے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. جب وہ واپس آیا تو اس نے اپنے لوگوں کو کہا، اے قوم، واللہ میں کیسر و کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں، واللہ میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں. واللہ وہ کھنگار بھی تھوکتے ہیں تو کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پر پڑتا تھا اور وہ شخص اسے اپنے چہروں اور جسم پر مل لیتا تھا، اور جب وہ حکم دیتے تھے تو اس کی بجاوری کے لیے سب دوڑ پڑتے تھے، اور جب وضو کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ان کے وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے، اور جب کوئی بات کرتے تھے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے تھے، اور فرد تعظیم کے سبب انہیں بھرپور نظر سے نہیں دیکھتے تھے. یعنی آنکھوں پہ سے آنکھیں ملا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتے تھے. کیوں؟ تعظیم کی وجہ سے.
اس کافر نے صحابہ کرام کے اندر وہ تعظیم، وہ قوت، وہ اتباع، وہ سب محسوس کی کہ صحابہ کرام تو فدا ہو رہے ہیں، وہ تو ایک جماعت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو تم ان کے مقابلے میں کبھی جیت نہیں سکتے۔ تو لہٰذا یہاں پر ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ جس طرح صحابہ کرام، اور اس کی اندازہ ہم ایک اور حدیث سے بھی لگاتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے تو صحابہ کرام باہر سے آواز نہیں دیتے تھے، آواز دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارتے تھے، کیونکہ وہ اسے بے ادبی سمجھتے تھے، وہ اسے تعظیم کے خلاف سمجھتے تھے، بلکہ ناخنوں کے ساتھ دبے ہوئے آواز میں دروازے کو دستک دیتے تھے۔ تو یہاں سے بھی وہ تعظیم کا اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کس قدر تعظیم کرتے تھے۔ محبت کا اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور مسجد نبوی میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا تو صحابہ کرام اس نام کو سن کر رونے شروع ہو جاتے تھے۔ اور اس کے علاوہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہاں پر رہ نہیں پا رہے تھے تو انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کے بعد صحابہ کرام نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ آ کر اذان دو دیں۔ جب انہوں نے اذان دی بہت زیادہ منتوں کے بعد، اور جب انہوں نے اذان دینا شروع کی، جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو وہ آگے نہیں بڑھ سکے، اور وہ اتنا روئے کہ وہیں پر بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ تو انتہا تھی کہ زندگی میں بھی تعظیم، زندگی میں بھی قوت پہنچائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیک بون بنے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد بھی وہ تعظیم، وہ محبت، وہ سب باقی ہے، اور وہ جو دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں دے کر گئے تھے اس کو آگے پہنچاتے رہے۔ تو آج جب ہم ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ رہے، نہ ہم لوگوں نے دیکھا، تو ہمارے لیے کیا ویلیوز ہونی چاہیے، ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ ہمارا جو دین ہے اس کے اندر جو بڑوں کا احترام ہے، جو بڑوں کا ادب ہے، جو بڑوں کی تعظیم ہے، وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور یہی تو ہماری ویلیوز ہیں۔ اور اگر ہم اس کو نگیٹ کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ میں تو بڑی کانفیڈنٹ ہوں، میرے آگے تو کوئی بات کر نہیں سکتا، اور اگر بات کرتے ہوئے میں ادب اور احترام کے دائرے کو نہیں سامنے رکھتی، بے شک میں بڑی سے بڑی تبلیغ کر رہی ہوں، بڑے سے بڑا پیغام دے رہی ہوں، لیکن اگر میرے دل میں بڑے کا احترام نہیں ہے، وہ ادب نہیں ہے، وہ مقام نہیں ہے، تو گویا میرے اندر دین داخل نہیں ہوا۔ تو یہ ہماری بہت اہم ویلیوز ہے جن کو ہمیں سامنے رکھنا ہے۔ اب اگر آج بھی ہم کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ تعظیم، وہ محبت، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوهُ، اس چیز کو ہم کیسے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز کہ جب بھی مجلس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، آپ کہیں سنیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے دل میں فوراً آپ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم یا درود شریف اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ یعنی سب سے پہلی چیز کہ جب بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو درود شریف پڑھیں۔ دوسری کیا چیز کہ جیسے ہم نے پڑھا کہ جب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں داخل ہوتے تھے تو صحابہ کرام نظریں جھکائے ہوئے بیٹھے ہوتے تھے اور وہ علم کو سیکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے تھے۔ تو یہاں پہ ہمیں احترام کی بات سمجھ آ رہی ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہوتے تھے تو صحابہ کرام کی آوازیں پست ہو جایا کرتی، صحابہ کرام خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کی جو محفل ہے اور حدیث کی جو محفل ہے اس کے اندر خاموشی کو برقرار رکھنا اور خاموشی کا اہتمام کرنا کتنا ضروری ہے۔ پہلی چیز درود شریف، دوسری چیز خاموشی، اس کے علاوہ مکمل ادب و احترام ہو اس مجلس میں، ہم بالکل جھکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں، قرآن کی مجلس کے اندر، حدیث کی مجلس کے اندر، سیرت کی مجلس کے اندر ہم بالکل جھکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں، ہماری نظریں زمین کی طرف ہوں، اور ہم ساتھ ساتھ اس چیز کو لیو کر رہے ہوں۔ بیچ میں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بیچ میں اٹھ جانا، یا سب لوگوں کو جو ہے وہ بیچ میں لائنز کو توڑ کر پیچھے بھاگنا، پیچھے کی طرف جانا، یا بغیر بتائے مجلس سے نکل جانا یا چلے جانا۔ یہ چیز علم کی مجلس، خصوصاً قرآن کی مجلس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مجلس میں بات ہو رہی ہے یعنی حدیث کی مجلس، اس کی بے ادبی ہے، اس کا احترام نہیں ہے۔ یا مجلس کے دوران فون کو سننا، یا میسج کرنا، یا میسج کا جواب دینا، یا آپس میں بات کرنا، یا ایک دوسرے کو روکنا ٹوکنا، یا پھر نظروں کو ادھر ادھر کرنا کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اس چیز کو
ہمیشہ ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا کہ اس چیز کو اوائڈ کرنا، ہر آنے جانے والے کو دیکھنا، یہ سب علم کی بے ادبی ہے اور اس سب سے ہمیں بچنا ہوگا۔ وہ اس لیے اس کے لیے پھر کیا ٹیکٹکس ہونی چاہیے کہ ہمیشہ جب ہم مجلس کو رکھیں تو ایسی جگہ اس طرح ہم سیٹ کریں مجلس کو کہ جو پیٹھ ہے وہ دروازے کی طرف ہو، تاکہ ہر آنے جانے والے کو دروازے سے آنے والا بندہ نظر نہ آ رہا ہو۔ دوسری یہ بات کہ جو مائیں بچوں والی ہیں وہ ہمیشہ مجلس کے آخر میں بیٹھے، تاکہ جیسے ہی بچہ تنگ کرے تو فوراً سے وہ نکل جائیں۔ تیسری بات کہ جب مجلس میں ہم داخل ہوں تو ہم اپنے فون کو بند کر دیں، تاکہ نہ کوئی میسج آئے نہ کوئی کال آئے، اور پھر جب ہم اس کو اٹینڈ کریں گے تو نہ صرف ہم کو ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ کتنے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، وہ سب چیز بھی، اور اس کے علاوہ علم کی مجلس کی ناقدری بھی اس میں چیز میں شامل ہے۔ ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، ہمیں اجازت نہیں ہوتی کہ ہمارا فون جو ہے وہ کلاس میں بیٹھ کے ہم اٹینڈ کریں، ہمیں بند کرنا ہوتا ہے۔ جب یونیورسٹیز کے علم کی اتنا ادب ہے اور اتنا احترام اور اتنی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، تو قرآن اور حدیث کی مجلسیں تو بہت اعلیٰ اور بہت عرفہ ہیں، تو ان کے اندر اس احترام کو لازمی رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ آج ہمارے اندر ان مجلسوں کا ادب و احترام اس لیے ختم ہو رہا ہے کیونکہ ہم ان کا ادب و احترام ہم کر نہیں رہے، اسی لیے ہماری جنریشنز میں بھی یہ دینی زوال نظر آ رہا ہے، ان کے اندر بھی اس چیز کی اہمیت نہیں ہے۔ جب آپ کہہ دیں گے تو وہ دین کی مجلس میں شامل ہو جائیں گے، آپ نہیں کہیں گے وہ شامل نہیں ہوں گے، نہ ان کے دلوں میں استاد کا وہ احترام ہوگا۔ اور ہم بچوں کو دیکھتے ہیں کہ جو عام لوگوں کا جو احترام ہے وہ استاد کے احترام سے غالب ہے، لیکن استاد جو قرآن ان کو پڑھا رہا ہے اس کا احترام ان کے دلوں میں اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اگر چھٹی کریں گے تو بتائیں گے نہیں، اگر بتائیں گے تو پھر ایسے ہی آ جائیں گے تو بغیر پوچھے نکل جائیں گے۔ یہ سب چیزیں بے ادبی میں شامل ہیں۔ اسی طرح کیوں ایسا؟ اس لیے کیونکہ قرآن ایک عام کتاب نہیں ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ عام بات جیسی نہیں ہے، اور نبی اسلم کے بعد آج جو لوگ ان کے دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں ان کا احترام بھی بالکل اسی طرح ضروری ہے جس طرح قرآن اور سنت کی مجلسوں کا احترام لازم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملی۔ اس کے بعد کچھ آیات رہ گئی ہیں، ان کو ہم اینڈ کرتے ہیں پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو لہٰذا وہی بات کہ نبی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میری رحمت ان لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو وَعَزَرُوهُ کریں گے، وَنَصَرُوهُ کریں گے، وَاتَّبَعُوهُ کریں گے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت بھی پہنچائیں گے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کریں گے۔ اب آج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے ہم میں، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ یہ سوال اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کرنے والا ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین صحابہ تک چھوڑا، یہی قوت تھی کہ اس دین کو صحابہ کرام نے آگے پہنچاتے چلے گئے۔ اسی طرح آج جو دین ہمارے پاس ہے، اس دین کو قوت پہنچانے کا سبب ہم بنے، اس دین کو قوت پہنچانے کا وسیلہ ہم بنے، اور دین کے پیغام کو جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں اس کے اندر کامن کریں۔ یہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت پہنچانا۔ اور جن لوگوں نے تعظیم کی، اپنے دین کو قوت پہنچائی، دین کی خدمت میں اپنا کردار ادا کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اتباع کی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اینڈ کیا کیا؟ اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، حقیقی کامیابی پانے والے ہیں۔ اور حقیقی کامیابی کیا ہے؟ قیامت کے روز جب سب لوگ اٹھیں گے، خوب اندھیرے میں اٹھیں گے، اور ننگا جسم ہوگا، برہنہ حالت میں ہوں گے، اور پھر کیا ہے کہ سب لوگ میدان حشر میں انتہائی گرمی کی صورت میں ہوں گے، کوئی نور نہیں ہوگا، اور اس حالت میں کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ پھر اس کے بعد مزید آگے ایک اور امتحان ہوگا کہ جہاں پر پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ پل صراط کی کیفیت یہ ہوگی کہ خوب اندھیرا ہوگا، وہاں پر بھی اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، مگر کچھ لوگوں کو نور دیا جائے گا ان کے اعمال کے مطابق۔ اس نور کی مدد سے وہ کچھ لوگ بجلی کی طرح گزر کر پار ہو جائیں گے، اور پھر لوگ داخل ہوں گے جنت کے اندر، اور وہاں پر بھی ہر انسان کو اپنے اعمال کے مطابق درجات ملیں گے۔ اب جنت تک پہنچ جانا، یہ ہے فلاح جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ یہی ہے حقیقی فلاح۔ ایک انسان اتنے آزمائش، یعنی قبر کے تنگ و تاریک کوٹری کے اندر وقت گزارنا، پھر میدان حشر میں 50,000 سال کا وقت گزارنا، پل صراط کی شدید تکلیف
شدید آپ کہہ لیں گے غم اور خوف کو وٹنس کرنے کے بعد ان تینوں امتحانوں کو، ان تینوں گھاٹیوں کو پار کر جس نے کر لیا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا، یہی ہے مفلح، یہی ہے کامیاب، جس کا نام جو حقیقی طور پر کامیاب ہے۔ تو لہٰذا حقیقی کامیابی اب ملے گی کیسے؟ وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا۔ تو یہ تین رول جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیے، کاش کہ ہم بھی ان تینوں چیزوں کو اپنی زندگی میں لا سکیں۔ انشاءاللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پہنچانے کے لیے اپنا کردار بھی ادا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے انتخاب کر، مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے، اور عمر کے آخری حصے تک مجھ سے اپنے دین کا کام لے، اور میں اسی حالت میں تیرے پاس رجوع کروں، اور جس چیز کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، مکمل اتباع۔ اگلی آیت پر آ جائیے، آیت نمبر 158۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، سو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکامات پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ رہا ہے تو ساتھ میں کیا صفت استعمال ہو رہی ہے؟ امی۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب امی ہے تو وہ ان کی صفت کے لیے استعمال ہو رہا ہے، وہ ان کی تعریف میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر ایمان بھی لاؤ اور نبی امی پر ایمان لاؤ، اور نبی امی بھی وہ کہ جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکامات پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر ان کا اتباع کرو تاکہ تم راہ پر پا جاؤ۔ اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اسی کے مطابق انصاف بھی کرتی ہے۔ یعنی کہ قوم موسیٰ میں صرف سارے لوگ ایسے نہیں تھے جو غدار تھے، جو بغاوت کرنے والے تھے، جو نافرمانی کرنے والے تھے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں ایسے بھی لوگ تھے جو حق کے مطابق ہدایت بھی کرتے تھے اور اس کے مطابق انصاف بھی کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہی قرآن کا انصاف ہے کہ قرآن نے جب کسی قوم کی بات کی ہے تو صرف ان کی نیگیٹو سائڈز کی بات نہیں کی، بلکہ ان کی پازیٹیو سائڈز کی بھی بات کی ہے۔ یہی انصاف ہے۔ اگر آج بھی اگر ہم کسی انسان کے بارے میں بات کرتے ہیں، اول تو بات ہی نہیں کرنی، لیکن میں یہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں رکھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ہم کسی انسان کو پسند کرتے ہیں تو پھر ہم اس کی ساری چیزوں کو پسند کرتے ہیں، اس کی خامیاں بھی ہمیں پسند ہوتی ہیں، اس کی خوبیاں بھی پسند ہوتی ہیں، اور پھر ہم ہر جگہ اس کی خوبیوں کو ہی مینشن کرتے ہیں، اس کی خامیاں مینشن نہیں کرتے۔ لیکن جو انسان ہمیں پسند نہیں ہے، چاہے وہ ہماری برادری کا انسان ہے، یا چاہے وہ ہماری سوسائٹی کا ہے، یا چاہے وہ ورک سرکل میں ہے، تو پھر کبھی بھی اس کی خوبی ہماری زبان پہ نہیں آئے گی، یا کبھی بھی بھری محفل میں ہم اس کی خوبی بیان نہیں کریں گے، بلکہ بیان ہوگی کریں گے تو ہمیشہ خامی کریں گے، اور جب اس کی خامی بیان ہو رہی ہوگی تو اندر بڑا خوش ہو رہے ہوں گے کہ اچھا ہے اس کی خامی ہی بیان ہو رہی ہے، اچھا ہے ذلیل ہی ہو رہا ہے۔ تو یہ جو رویہ ہے یہ غیر انصافانہ رویہ ہے، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی عزت نہیں دیتا۔ عزت سب کے لیے ہے، ہمیشہ وقار دینا ہے، سب کو دینا ہے، ہمیشہ سب کی خوبیاں بیان کرنی ہے، خامیوں کا تذکرہ کبھی بھی کسی کا نہیں کرنا، چاہے وہ مجھے پسند ہے یا وہ نہیں، چاہے میری اس کے ساتھ سوچ اس کے ساتھ ملتی ہے یا نہیں ملتی، لیکن خامیوں کا تذکرہ نہ پسندیدہ شخص کا ہوگا بھری محفل میں، یا نہ ہی ناپسندیدہ شخص کا بھری محفل میں ہوگا۔ 160 آیت۔ اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر دیا۔ کس کو؟ بنی اسرائیل کو۔ کہاں پر؟ وادی تین میں جب یہ لوگ سیٹل ہو گئے تو ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کیا گیا۔ 12 خاندانوں میں تقسیم کیسے کیا گیا؟ بنیادی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کے 12 بیٹے تھے، ہمیں یہ بات معلوم ہے، ہم نے پڑھ رکھا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو لہٰذا 12 قبیلے وجود میں آئے۔ 12 قبیلے جب وجود میں آئے تو ہر قبیلے کا ایک لیڈر بنایا گیا انہی کے اندر سے۔ مثال کے طور پر اب اس وقت میرے سامنے 13 لوگ ہیں، حالاتوبہ مجھے نظر آ رہی ہیں، انم سنم نظر آ رہی ہیں، پھپھو ہیں، حلفوزیاں۔ اب حالاتوبہ کا ایک الگ قبیلہ بن جائے، انم سنم کا ایک الگ قبیلہ بن جائے، حلفوزیہ کا الگ قبیلہ بن جائے، تو پھر آپ حلفوزیہ کو اس کا لیڈر بنا دیا جائے، حالاتوبہ کو اس کا لیڈر بنا دیا جائے، انم کو اس کا لیڈر اپنے قبیلے کا لیڈر بنا دیا جائے، تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو انتہا درجے کا ڈسپلن اور آرگنائزیشن اور تنظیم نظر آ رہی ہے۔ جب بھی ہم ایک سسٹم رن کر رہے ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ سسٹم، یہ بات لکھنے کی ہے کیونکہ آپ اہل قرآن ہیں، آپ کو آگے انشاءاللہ پڑھانا ہے، تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب بھی آپ
آپ کوئی سسٹم رن کر رہے ہوتے ہیں تو اس سسٹم کو رن کرتے ہوئے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسموتھلی رن کرے, ہر کام اپنے وقت پر ہو, تو ہمیں ہر انسان کو اس کی ذمہ داری دینا ہوگی. جب ہر انسان اگر ساری کی ساری ذمہ داری مثال کے طور پر میں لے لوں, اب اس وقت جو ہے وہ آپ کے اوپر مجھے ایک چارج دیا گیا ہے کہ میں آپ کو پڑھانا ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اب ساری ذمہ داریاں میں لے لوں کہ میں نے یہ ترجمہ بھی سننا ہے, میں نے یہ تفسیر بھی چیک کرنی ہے, میں نے یہ آپ کا چیک بھی کرنا ہے, میں نے آپ کو بک بھی پڑھانی ہے, میں نے آپ کے ٹیسٹ بھی لینے ہیں, میں نے ہی جو ہے وہ ہر جگہ جانا ہے, میں نے ہی ایونٹ کو آرگنائز کرنا ہے, کہیں لائیو لیکچر رکھنا ہے, تو میں نے ہر چیز کا پین اگر میں ہی لوں گی تو پھر کبھی بھی کام اسموتھلی نہیں چلے گا. کام اسموتھلی تب چلے گا جس طرح یہاں پر ہوا کہ تقسیم کر دیا گیا کام کو, جماعت کو تقسیم کر دیا گیا اور اس تقسیم پر ہر انسان کو اس کا لیڈر بنا دیا گیا. تو اس طرح جو ہے وہ کام بہت اسموتھلی ہوتے ہیں اور سارے کے سارے کام سر انجام دیے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو اس دن سمجھایا تھا کہ ہمارا چونکہ ہماری ہم اپنی کلاس میں دیکھیں تو ہمارے اندر جو ہے وہ چیزیں اس طرح سے پراپرلی نہیں ہو رہی ماشاء اللہ سے. ابھی مجھے کل حالت باجو ماریہ نے بھیجا تھا وہ ترجمہ جو انہوں نے سنا ہے اس کا مجھے انہوں نے ریکارڈ بھیجا تھا, تو مجھے بہت اچھا لگا تھا. لیکن یہ ہے کہ ہم سب جو ہے وہ اس چیز میں شامل نہیں ہو رہے, یعنی کچھ لوگ کر رہے ہیں کچھ لوگ نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ڈیوٹیز کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا ہوا, اور ہم نے ڈیوٹیز کو اس لیے ہمیں ڈیوٹیز کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے تاکہ کام اسموتھلی چلے, اور ان لوگوں کو دینا ہے جو ذمہ داری کے ساتھ اس کام کو سر انجام دیں. بعض اوقات ہم ڈیوٹی تو دے دیتے ہیں مگر پھر اس کو دے دیتے ہیں جو ذمہ داری کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتا یا وہ نہیں پا رہا ہوتا, ذمہ داری کو نہیں لے پا رہا ہوتا. تو پھر اس وجہ سے جو پوری آرگنائزیشن ہے وہ ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یہاں پر اب میں نے اس چیز سے یہاں پہ یہ سیکھا کہ اگر میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ میری جو جماعت ہے یا میری جو کلاس ہے اس کے اندر ہر چیز پراپرلی اسموتھلی چلے, تو مجھے آپ میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ڈیوٹی دینا ہوگی, اور وہ اپنی اس ڈیوٹی کو کرے گا. وہ اس چیز پر باؤنڈ ہے کہ اسے وہ کام کرنا ہے. جب ہم اس چیز اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے تو ہمارا جو آرگنائزیشن ہے یہ پھیلے گی بھی, پھولے گی بھی اور اسموتھلی چلے گی. تو پھر کیا ہے کہ ہم اپنے پیچھے ایک بہترین آپ یعنی سرمایہ تیار کر سکتے ہیں. اگر ہم جو ہے وہ تنظیم کے ساتھ نہیں چلیں گے, ڈسپلن کے ساتھ نہیں چلیں گے, پراپرلی آرگنائزیشن نہیں ہوگی, ہر ایک کو اس کی ذمہ داری پتہ نہیں ہوگی, تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا, صرف اور صرف ناراضگیاں, گلے شکوے اور علم کی کمی ہوگی, علم محفوظ نہیں ہوگا. تو لہٰذا یہاں سے میں نے بھی اس چیز کو سیکھا, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ میں سوچ رہی ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اپلائی کروں کہ ہم جو ہے وہ تفسیر کو کوئی بندہ ہو جو تفسیر کے نوٹس کو گیدر, اس کو سب لوگ اس کو تفسیر کے نوٹس پہ اپنے پریزنٹ کریں. کوئی بندہ ہے جو اس کو ہم لوگ 4 لوگ دے دیں اور وہ ان سے ترجمہ سنیں. پھر کوئی شخص ہے جو کہ ویکلی ایک لائیو لیکچر ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم صرف آن لائن پڑھ رہے ہیں اور لائیو لیکچر ہمارا نہیں ہو رہا تو علم کی وہ تاثیر ہمارے اندر نہیں جاتی, وہ شوق نہیں پیدا ہوتا, اور ایمان جو کمزور تھا وہ کمزور ہی رہتا ہے. اگر آپ ایک مہینے میں ایک لائیو لیکچر بھی سن لیتے ہیں نا تو آپ کا ایمان بڑا بوسٹ اپ ہو جاتا ہے. تو ایک بندے کو ہم نے یہ ذمہ داری دینی ہے کہ وہ ہر مہینے کا ایک لیکچر, لائیو لیکچر آرگنائز کریں, اور اس کے اندر جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس نے سب کچھ نہیں کرنا, لیکن اس نے اناؤنسمنٹ کرنی ہے کہ یار یہ دن ہے جس میں میں اناؤنس کر رہا ہوں, اور سب لوگ باؤنڈ ہوں گے اس کو فالو کرنے میں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے یہ میری ذمہ داری ہے, دوسرے کو پتا ہوتا ہے میں نے اس کو فالو کرنا ہے. تو اس سے آرگنائزیشن بہت ڈسپلن طریقے سے چلتی ہے. یہی ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ کہ جب اتنا بڑا ہجوم تھا اور کوئی آرگنائزیشن نہ ہوتی, کوئی تنظیم نہ ہوتی, تو یہ لوگ آپس میں ہی لڑتے رہتے, کسی کو نہ پتا ہوتا, کوئی کسی کی بات نہ مانتا. لیکن کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ان کو 12 گروہوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دو اور ہر گروہ کا ایک لیڈر بنا دو. ایسا ہی ہوا, اور پھر کیا ہوا, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جبکہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنے عصا کو فلاں پتھر پر مارو, بس فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. جب ان کو پیاس لگی, انہوں نے پانی طلب کیا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے عصا کو پتھر پر مارا تو کیا ہوا کہ اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. اب دوبارہ سے آپ دیکھیں کہ پانی اگر ایک ہی ہوتا تو کتنا زیادہ فساد کا سبب بنتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بڑا ڈسپلنڈ ان کے لیے رکھا. اب 12 قبیلے ہیں تو 12 ہی چشمے ہوں گے تاکہ ہر قبیلہ ایک چشمے کو اپنے پاس لے لے اور ڈسپلن طریقے سے ایک باقاعدہ ایک آرگنائزیشن چلے. ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا, اور ہم نے ان پر ابر کا سایہ
فگن کیا، یعنی ان کے اوپر بادل کا سایہ ہم نے نازل کیا۔ اب یہاں پر جو آیت میں لفظ آ رہا ہے وہ ہے غمام، انڈر لائن کر لیجئے، غمام کا لفظ آیت میں آ رہا ہے۔ غمام کہتے ہیں سفید بادل کو۔ اب یہاں پر سفید بادل بھی ایک ہوتا ہے، ایک کالا بادل بھی ہوتا ہے، لیکن کالا بادل جو ہے وہ خوف کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحمت یہ کی کہ ان کے اوپر سفید بادل کو اتارا، تو سفید بادل جو ہے وہ ہوپ اور مرسی اور نرمی کا سبب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک رحمت یہ کی کہ پانی ان کے لیے فراوانی میں کر دیا، ان کے اوپر بادل کا سایہ کیا۔ تیسرا کیا کہ ان کو من و سلوا پہنچائے۔ من و سلوا کیا ہے، اس کو لکھ لیجئے۔ من کہتے ہیں من بیسیکلی شہد کی طرح میٹھا سا ہوتا تھا، اور یہ بالکل شبنم کی قطروں کی طرح ہوتا تھا، اور یہ طلوع فجر سے پہلے اترتا تھا، طلوع فجر سے پہلے اترتا تھا، اور شہد کی طرح میٹھا ہوتا تھا۔ اور سلوا جو ہے یہ بٹیر کے لیے آتا ہے، یعنی ان کے لیے پرندوں کا گوشت تیار آتا تھا۔ اور گوشت میں سے سب سے زیادہ خاص اور مہنگا اور لگجوریس اور آپ ہیں لذیذ اور بہترین گوشت جو ہے وہ پرندوں کا گوشت ہے، اور یہاں پر بٹیر کے لیے لفظ آیا ہے، اور جنت میں بھی پرندوں کے گوشت کا ذکر آتا ہے، تو لہٰذا ان کے لیے پرندوں کا گوشت تھا اور من و سلوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، کھاؤ نفیس چیزیں اور جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کیا۔ اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں اتنی زیادہ نعمتیں دیں، ایک فریڈم دی ان کو، پھر ان کو ایک جو ہے وہ پیسفل اسٹیٹ دی، پھر ان کو جو ہے من و سلوا دیا، کوئی ان کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے، تیار کھانا آ رہا ہے اور یہ لوگ کھا رہے ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ اگر آپ سے یہ ذمہ داری لے لی جائے کہ آپ نے نہ صبح کا ناشتہ بنانا ہے، نہ دن کا کھانا بنانا ہے، نہ رات کا کھانا بنانا ہے، آپ کو جو ہے وہ کھانا، صبح کا ناشتہ بھی آپ کو پہنچ جائے گا، دن کا کھانا بھی آپ کو اینڈ ٹائم پہ پہنچ جائے گا، رات کا کھانا ڈنر بھی آپ کو اینڈ ٹائم پہ پہنچ جائے گا، تو آپ کہیں گے میرا تو کام ہی ختم ہو گیا، اور آپ سارا دن فارغ رہیں گے۔ ایسا ہی ہے نا، کیونکہ ہمارا زیادہ تر کام ہم اس لیے بزی رہتے ہیں کیونکہ ہمارے کچن کے کام ہی ختم نہیں ہو رہے ہوتے۔ تو لیکن ان کے لیے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے لگژری کر دی تھی کہ ان کو کھانے پینے کی کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی، وہ تیار ان کے لیے آتا تھا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کے لیے پانی کے گھاٹوں کا کھل جانا، اور وہ بھی فراوانی کے اندر، اور پھر جو ہے وہ سفید بادل کا سایہ جس کی وجہ سے ان کو کوئی ڈائریکٹ سن لائٹ نہیں پہنچ رہی، اور یہ بالکل سکون میں ہے۔ ایک جس طرح جب بہت ڈائریکٹ سن لائٹ ہوتی ہے تو آپ دھوپ سے تپ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب بادل کا سایہ ہوتا ہے تو ایک سکون سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے، نہ گرمی نہ سردی۔ تو ایسی سے کیفیت تھی، اتنی پریسٹیج، اتنی لگژری اور اتنی نعمتوں کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے ہمارا تو کوئی نقصان نہیں کیا، ہم تو عاجز ہیں، نقصان کیا تو انہوں نے اپنا ہی کیا۔ اور جب ان کو حکم دیا کہ تم لوگ اس آبادی میں داخل ہو جاؤ، کون سی آبادی، لکھ لیجئے بیت المقدس۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم بیت المقدس میں داخل ہو، اور اس حال میں داخل ہو کہ تم حتۃ کہنا، حتۃ کا لفظ کو انڈر لائن کر لیجئے آیت میں، اور اس کا مطلب ہے ہمارے گناہ معاف فرما، کہ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک لفظ سکھا دیا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہ جب تم اس وادی مقدس میں داخل ہو تو تم کہنا حتۃ، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ اب یہاں پر کیا سجدہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جھکے ہوئے داخل ہونا، شکر گزاری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ اور اس کی مثال ہمیں کہاں ملتی ہے؟ اس کی مثال ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اس قدر جھکا ہوا تھا، اس قدر جھکا ہوا تھا، اس قدر جھکا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی تھی وہ اونٹ کے کجاوے کے ساتھ لگ رہی تھی، یعنی عاجزی کی انتہا، کوئی تکبر نہیں۔ تو لہٰذا یہاں پہ اس کی مثال مل رہی ہے نا کہ جب کو کامیابی مل رہی ہے تو انسان جھک جائے کہ اللہ یہ سب تیرا تھا، ھذا من رحمتی ھذا من فضل ربک، اللہ یہ تیری رحمت سے ملا، تیرے فضل سے ملا۔ تو لہٰذا تم سجدہ کرتے ہوئے گزرنا، اور تم کہنا کہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور جو لوگ نیک کریں گے، نیک کام کریں گے، یعنی احسان کریں گے، تو ہم انہیں اور بھی زیادہ دیں گے۔ نغفر لکم خطیئاتکم، یہ بڑے خاص لفظ ہیں، ان کو انڈر لائن کیجیے۔ آج سے پہلے آپ یقین کریں مجھے ان کی وہ اس طرح سے میننگ معلوم نہیں تھا جو مجھے اب معلوم ہوا ہے۔ خطیئاتکم کو انڈر لائن کریں۔ یہاں پہ آپ ایک بات کو سمجھیں، ایک ہوتا ہے خطیئہ جو یہاں پہ آ رہا ہے، خطیئہ، سمجھ آ رہے ہیں نا؟ ایک خطیئہ ہے جو اس آیت میں لکھا ہوا، اور ایک ہوتا ہے خطا۔ جو خطا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں مجھ سے خطا ہو گئی، خطا کہتے ہیں غلطی سے ہو جانا گناہ۔
غلطی سے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے، ان انٹینشنلی ہو جاتا ہے، غیر ارادی طور پہ جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں خطا ہو گئی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا خطیئاتکم، یعنی وہ گناہ جو جان بوجھ کر انسان کرتا ہے، ارادی طور پر کرتا ہے، انٹینشنلی کرتا ہے، جان بوجھ کر کرتا ہے، اسے پتا ہے نہیں کرنا مگر جان بوجھ کے کر رہا ہے۔ تو لہٰذا خطیئاتکم کا مطلب ہے جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے بخشش طلب کی اور تم نے جھکے ہوئے تم بیت المقدس میں داخل ہوئے تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ایون وہ گناہ جو تم نے جان بوجھ کر کیے۔ اب آ جائے نغفر لکم، نغفر لکم جب ہم کہتے ہیں نا یا اللہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف فرما، اس کا کیا مطلب ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم کہتے ہیں یا اللہ مجھے معاف فرما، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ اس انسان کا گناہ کو چھپا دیتا ہے، نمبر دو کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے اس گناہ پر سزا نہیں دیتا۔ جب میں کہوں گی استغفر اللہ اللہم اغفر لی، مطلب یہ کہ یا اللہ میں نے یہ جو گناہ کر دیا ہے، یا اللہ اس کو چھپا لے اور یا اللہ مجھے سزا نہ دینا۔ سبحان اللہ، کبھی ہم نے یہ سوچا ہے ہم استغفر اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، آپ نے توبہ بھی کر لی لیکن اس کے باوجود آپ کے گناہ کا جو چرچا ہے وہ پورے معاشرے میں پھیل گیا، تو یہ الٹا سزا ہے کہ آپ کا گناہ چھپا نہیں، آپ نے تو توبہ کر لی لیکن پورے خاندان کو پتا چل گیا، پورے معاشرے کو پتا چل گیا کہ اس بندے نے غلط کام کیا ہے، تو وہ سزا بن جاتی ہے، الٹا وہ ذلت کا سبب ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب انسان کہے گا استغفر اللہ اللہم اغفر لی، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے گناہ کو چھپائے گا بھی اور اس کو سزا بھی نہیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم عاجزی اختیار کر کے داخل ہو اور بخشش طلب کرو، میں تمہارے گناہوں کو چھپاؤں گا بھی، میں تمہارے گناہوں کو اس پہ سزا بھی نہیں دوں گا، اور ان گناہوں پر جو تم نے جان بوجھ کر کی۔ ان ظالموں نے کیا کیا؟ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔ انہوں نے کیا کیا؟ سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ، انہوں نے حنتن کے بجائے لفظ کو بنا دیا ہندتن، جو کہ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں، اور ہندتن کا مطلب ہے ہمیں گندم دے، یعنی بخشش مانگنے کے بجائے انہوں نے مزید گندم مانگنے کا سوال کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بدل دیا ان ظالموں نے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آسمانی عذاب نازل کیا۔ آسمانی عذاب کیا ہے؟ اس بات کو ذرا لکھ لیجئے، رجزم من السماء، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ آسمان سے جو عذاب اترتے ہیں، یعنی کہ اولوں کا برسنا، پتھروں کا برسنا، بجلی کا گرجنا، یا تیز ہواؤں کا چلنا، یا پھر بہت زیادہ شدید سردی جب پڑ جاتی ہے تو وہ بھی ایک عذاب کی صورت ہوتی ہے جو برداشت نہیں ہو رہی ہوتی، فراسٹ بائٹ جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بدل ڈالا، اس کا مذاق اڑایا، اس کے لفظوں کو بدل ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آسمانی بارش نازل کی۔ اسی طرح ہم بھی کر جاتے ہیں، ہم جب قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے، آہستہ آہستہ نہیں پڑھتے، تو ہم کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں۔ ایک مثال میں آپ کو دے دیتی ہوں، ہم دعا کرتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے میرے دلوں کو پھیرنے والے، یا مقلب القلوب، قلوب کہتے ہیں دل کو، اے میرے دل کو پھیرنے والے، میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھتے۔ لیکن اگر میں قلب کی جگہ بول دیتی ہوں قلب، تو قلب کا مطلب ہوتا ہے کتا، تو نعوذ باللہ ہم قلب یعنی میرے دل کو بدلنے والے، ہم اس کو بدل رہے ہیں ایک اور لفظ ہے جو نعوذ باللہ بہت ہی غلط ہے، کہ زبان پر بولنے کا دل نہیں کرتا اور خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہم قرآن کے الفاظ کے ساتھ بھی کرتے ہیں، ہم تیز تیز پڑھیں گے، تجوید سے نہیں پڑھیں گے، ٹھہر ٹھہر کر نہیں پڑھیں گے، ہم ان الفاظ کو غلط پڑھیں گے۔ تو لہٰذا تجوید کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کو ایک دفعہ اس شخص کو سنا دیں جس کی تجوید بہت پرفیکٹ ہے، تاکہ آپ کی غلطیاں نکل جائیں اور ساتھ کے ساتھ اصلاح ہوتی رہے۔ تو لہٰذا اگر ہم بھی ایسا انٹینشنلی اگر الفاظ غلط پڑھ رہے ہیں تو کہیں اللہ تعالیٰ ہم پر غضبناک نہ ہو جائے کہ ان کے پاس صلاحیت ہے، ان کے پاس اپورچونیٹی ہے سیکھنے کی، اور اس نے سیکھا نہیں اور یہ قرآن کو غلط پڑھ رہا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ ظلم ہے کہ اگر ہم قرآن کے الفاظ کو غلط پڑھتے ہیں یا ان کے حق کے مطابق نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی غلطیوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما
کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی تعظیم کی جیسی تعظیم کرنے کا حق تھا. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے دین اسلام کو قوت پہنچائی، اسے آگے پھیلایا، اس کو پہنچایا، اس کو پڑھایا، اس کو سنایا، اس کو سیکھا، اس کو سکھایا. اور یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما کہ یا اللہ جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو انڈھیل دے. اور یا اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں بدعات کی حمایت سے بچانا اور غیر ارادی طور پر بدعات میں شمولیت سے بچانا. اور یا اللہ ہمیں حق دکھا اور حق پر کی اتباع سکھا.